زبردست ہے، آپ حکمت والے ہیں، آپ عرش والے ہیں، آپ فرش والے ہیں، آپ کی کائنات سب کچھ سجانے والے آپ ہی کی ذات ہے۔ مولا میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ 4 دعائیں اے اللہ میں کرتا ہوں، میرے حق میں ان 4 دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم مانگ لے جو تو مانگنا چاہتا ہے، میں تیری 4 دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ سب سے پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، جس کو قرآن نے بیان فرمایا، وَاغْفِرْ لِي خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی، مجھ سے جو خطائیں ہو گئی، میں نے جو نادانی میں تیری حکومت کو للکار لیا، تیری حکومت پر سوال کھڑا کر دیا، وَاغْفِرْ لِي خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے میدان میں میری غلطیوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری اس کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جس کو تو نے خلیل بنایا، جس کو تو نے اپنا دوست بنایا، وہی دوست آج تیری حکومت پلکارنے کے لیے آیا۔ اے اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دے مولا، میں تیرے سامنے سجدے میں گرا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں نادان ہوں۔ مولا تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہم کو پیدا کرنے والا۔ واغفر لی خطیئتی یوم الدین، مولا اگر تو معاف نہ کرے گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل تیری دعا قبول ہو گئی، میں نے تیری غلطیوں کو معاف فرما دیا، تیری نادانیوں کو معاف فرما دیا، اب بتا دوسری کیا خواہش ہے تیری؟ دوسری بھی مانگ لے، دینے کے لیے تیار۔ رب بیٹھا ہے، اللہ کا عرش کہتا ہے میرے سارے دروازے کھلے ہیں، ابراہیم تم مانگ لے، کیونکہ تو سجدے میں جس طرح میرے سامنے رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، ایک دوست اپنے دوست کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، مانگ لے۔ اور دوسری دعا کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری دوسری خواہش ہے، دوسری دعا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اللہ جب قیامت کے میدان میں تو لوگوں کے لیے جہنم اور جنت کا فیصلہ کرے گا، یا اللہ حشر کے میدان میں ہر ایک کا تو حساب و کتاب لے گا، اے اللہ کہیں اگر میری اس نادانی کو تو پکڑ کر کے جہنم کا فیصلہ کر دے گا تو تیرا ابراہیم تو برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اے اللہ اس سے پہلی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مولا مجھے دنیا کے اندر ہی بشارت دے دیجئے، بتا دیجئے کہ تم میرے لئے جنت کا فیصلہ کرے گا، جنت کا وارث بنائے گا یا جہنم کا۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ نے فرما دیا او میرا خلیل میں نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا، تیری دوسری دعا کو بھی میں نے قبول کر لیا۔ میرے دوستو ابراہیم مانگتے، کاش کہ یہ دعا ہم سب کو بھی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سب جنت کے محتاج ہیں، ہم سب کو ابراہیم کی طرح ان دونوں دعاؤں کو مانگنا ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بخشنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو کسی کے گناہوں کو معاف فرمائے یا کسی کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جائے، اگر بچا سکتی ہے تو صرف اللہ کی ذات بچا سکتی ہے۔ فرمایا ابراہیم تیری دوسری دعا کو میں نے قبول کر لیا، اب بتا میرے خلیل تو تیسری دعا کیا مانگتا ہے؟ کیونکہ آج میرا عرش کھلا ہوا ہے، میرے عرش کے دروازے تیرے لیے میں نے کھول دیا، جو مانگے گا قبول کی جائے گی، مانگ لے تیسری دعا کیا مانگتا ہے تو؟ فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کتنی پیاری دعا مانگی، آخری دعا حضرت ابراہیم نے کتنی پیاری دعا مانگ لی۔ کاش کہ وہ دعا ہم سب کو گنہگاروں کو نصیب ہو جائے، ہم سب کو اللہ وہ دعا نصیب کرے اور اس ذلت و رسوائی سے بچا لے جس ذلت و رسوائی کے ڈر سے ابراہیم اللہ سے مانگ رہے، جبکہ ابراہیم کیا تھے؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست۔ جب نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، اگر ان سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن وہ خلیل کیا دعا مانگتے ہیں؟ میرے دوستو ہم سب کو سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے اتنے برگزیدہ پیغمبر کیسے اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں،
کیسے اللہ کے ساتھ انکساری کے ساتھ مانگتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ قیامت کا میدان بڑا خوفناک ہوگا، حشر کا میدان بڑا رسوا کرنے والا میدان ہوگا، وہاں ہر آدمی نفسی نفسی پکاریں گے، ہر آدمی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اے مولا، اس میدان کے اندر، اس حشر کے میدان میں جو ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے انسان و جناتوں کو آپ جمع کریں گے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، تیرا ابراہیم تجھ سے ایک آرزو کرتا ہے، ایک خواہش کرتا ہے کہ مجھے ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، ان تمام لوگوں کے سامنے، ان تمام مخلوق کے سامنے میری غلطیوں کو نکال کر کے لوگوں کو نہ دکھا دینا، یہ ابراہیم تھا، انہوں نے فنا غلطی کی، اے اللہ اس کی ذلت و رسوائی سے ابراہیم کو بچا لینا۔ ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہم سب یہ تینوں دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ ضرور، کہ اللہ ہمیں ہماری گناہوں کو بھی معاف کرے، ہمیں جنت کا بھی حقدار بنائے، جو اللہ نے ابراہیم کو دیا اللہ وہ ہمیں بھی دے، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو حساب و کتاب کا میدان ہوگا، ہر آدمی اپنے اعمال کے فکر میں لگا ہوگا، ہر آدمی وہاں ذلیل و رسوا ہوگا، کیونکہ ہر آدمی کا نام لے کر، ان کے والد کا نام لے کر پکارا جائے گا، فنا کا بیٹا فنا کامیاب ہوگا، فنا کا بیٹا ناکام ہو گیا، تو ہر آدمی رسوا بھی ہوگا اور ذلت سے بچایا بھی جائے گا۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی رسوائی سے، وہاں کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو بچائے۔ تو اللہ سے کیا فرمایا کہ اللہ میری ایک آخری خواہش ہے کہ وہاں مجھے ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، مجھے بچا لینا، بس یہی میری تینوں دعائیں ہیں، یہ تینوں دعائیں اگر آپ میری قبول کر لیتے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں نے تمہاری تینوں دعاؤں کو قبول کر لیا۔ لیکن آگے جو اللہ بات بیان فرماتے ہیں وہ بڑی زبردست بات بیان کرتے ہیں، خلیل یہ تین دعائیں تم نے مانگی، مانگنے کے بعد میں نے تمہیں دیا، لیکن ایک میرا محبوب آئے گا، ایک میرا لاڈلا اور دلارا نبی آئے گا، ایک میں ایسا نبی کو بھیجوں گا جس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس کو التجا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس کو اپنے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ میرا محبوب ہوگا، میں اس کا محب ہوں گا، میں اس سے محبت کرنے والا ہوں گا۔ اور ابراہیم سن لے، تو بھی اس سے محبت کرنے والا بن جائے گا تو تیرا بھی میں بیڑا پار کر دوں گا۔ ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو نبیوں کا امام بناؤں گا، کائنات کا امام بناؤں گا، انسان و جنات کا امام بناؤں گا، پوری دنیا کے اندر ان کی نبوت کا ڈنکا بجا دوں گا، اور قلیل مدت کے اندر پوری دنیا کے اندر ان کا پرچم لہرا دوں گا، اور قیامت تک ان کا پرچم کو میں باقی رکھوں گا۔ اور ابراہیم سن لے، ان کو میں اپنے نام کے ساتھ جوڑ بھی دوں گا۔ ابراہیم کہا اللہ ایسے نبی آپ کے آنے والے وہ کون ہوں گے؟ کہا ابراہیم تیری ہی اولاد میں سے ایک نبی کو پیدا کروں گا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اور سن لے ابراہیم، نے تین دعائیں مانگی، میں اپنے نبی کو، اپنے محمد کو وہ تینوں دعائیں بغیر مانگے عطا کر رہا ہوں۔ ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، التجا کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو رسوائی سے بچنے کی ضرورت، میں خود اعلان کرتا ہوں ابراہیم سنو، وہ ساری چیزیں میں ان کو، اور ان کو نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی امت کو بھی دوں گا۔ کیا فرمایا ابراہیم میں تمہیں اکیلا دے رہا ہوں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے گنہگار امت کو بھی دوں گا۔ جب میرے نبی آئے اس دنیا کے اندر، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ابراہیم نے تین دعائیں مانگی تھی، میں نے تینوں قبول کر لیا، اور میرے محبوب سن لے یہ تینوں چیزیں میں تمہیں بغیر مانگے عطا کرتا ہوں۔ تو ہمارے نبی فرمایا اللہ وہ تین چیزیں کون سی تھی جو ابراہیم مانگے اور مجھے بغیر مانگے مل جائے؟ اے اللہ میرے لیے تو شرف کا مقام ہے، عزت کا مقام ہے کہ آپ مجھے بغیر مانگے دیتے ہیں، وہ ایسی کون سی چیز ہیں؟ فرمایا کہ ابراہیم نے سب سے پہلی چیز جو مجھ سے مانگی تھی، ایک غلطی ہوئی تھی،
گناہوں میں تائب ہو کر مجھ سے میلی چیز جو مانگی تھی، وَغْفِرْ لِي خَطِیئَتِی یوم الدین، جس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے، تو میں ابراہیم کی اس غلطیوں کو معاف فرما دیا۔ لیکن اے میرے خلیل، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، سن لے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میں سورہ فتح کے اندر تیرا اعلان کرتا ہوں کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تیرے اگلے گناہ بھی معاف، تیرے پچھلے گناہ بھی معاف، تیرے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف، انجانے میں کیے ہوئے گناہ، سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ میرے دوستو، کتنا اونچا مقام ہوگا میرے نبی کا۔ ابراہیم مانگتے ہیں اور اللہ بغیر مانگے میرے نبی کو کیا کہتا ہے کہ تیرے اگلے گناہ بھی معاف، پچھلے بھی معاف، انجانے میں کیے معاف، جان بوجھ کر بھی کرے تو بھی معاف۔ ایسا مقام کسی نبی کو ملا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، کسی کو مقام و مرتبہ نہیں ملا کہ جو بغیر مانگے اللہ کہتا ہو کہ میں نے تیرے اگلے گناہ بھی معاف کر دیا، پچھلے گناہ۔ یہ صرف مقام ملا تو ملا کس کو؟ ہمارے اور آپ کے نبی سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ میرے دوستو، کم سے کم زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دو زور سے، تاکہ میرے نبی کے برکت سے جو ہمیں ملنے والی ہے وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ فرمایا ہے میرے خلیل، دوسری چیز ابراہیم نے مانگی تھی، وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اللہ میری غلطی اگر آپ نے معاف فرما دی تو میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیجئے، مجھے جنت کا وارث بنا دیجئے۔ لیکن میرے محبوب سن لو، جنت میں تجھے نہیں دوں گا۔ اب کیا کہتے ہیں اللہ؟ جب کسی سے محبت ہوتی نا، ان سے سوال بھی ایسے الٹے طور پر کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جو خواہش اور بڑھ جائے، ان کی آرزو اور بڑھ جائے۔ کیا فرمایا اللہ؟ میرے محبوب ابراہیم نے جنت مانگی، میں نے جنت دے دی، لیکن تجھے جنت نہیں دوں گا۔ کہا اللہ میں آپ کا محبوب، آپ مجھ سے محبت کرنے والے، لیکن مجھے جنت نہیں دیں گے، پھر کیا دیں گے؟ کہا جنت تجھے نہیں دوں گا، جنت تو میں تیری گنہگار امت کو دوں گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ میرے دوستو، کتنا میرے نبی کا مقام ہوگا۔ اللہ کیا فرماتے میرے نبی سے؟ جنت تجھے نہیں، جنت تو تیرے گنہگار امت کو دوں گا، تجھے جنت سے بڑھ کر ایک چیز عطا کروں گا۔ ہمارے نبی کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا بھائی، آج 2 تاریخ ہے، میرے نبی کا تذکرہ اب چلے گا اس مہینے کے اندر۔ میرے نبی کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی اور میرے نبی کی پیدائش بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے حوالے سے سب سے پہلی چیز سن لیجئے، میرے نبی کا کیا مقام ملا اللہ نے۔ ابراہیم مانگتے ہیں، میرے نبی کو بغیر مانگتے ملتے ہیں۔ کہا میرے نبی تجھے جنت نہیں، جنت سے بڑھ کر چیز عطا کروں گا، جنت تو تیرے گنہگار امت کو دوں گا، ہم گنہگاروں کو اللہ جنت دیں گے۔ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے نبی مچل جاتے ہیں۔ اب کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی آدمی بتاتا میں تجھے بہت بڑی چیز دینے والا، تو ہر آدمی کے شوق بڑھ جاتی ہے کہ وہ اتنی بڑی کون سی چیز ہوگی جو اللہ مجھے دینے والے، جنت نہیں بلکہ جنت سے بڑھ کر دینے والے، کیا چیز ہوگی؟ کہ اللہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا، جلدی بتا دیجئے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہوگی جو آپ مجھے جنت سے بڑھ کر عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کتنے پیارے انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ میرے دوستو، قرآن پڑھے تو مزہ آتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، اس کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ میں اپنے نبی کو کیا دینے والا، اپنے نبی کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا کرنے والا۔ فرمایا میرے نبی سن لیجئے، جنت سے بڑھ کر میں کیا دوں۔ قرآن فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ نے فرما دیا او میرے نبی، جب تیری گنہگار امت کو میں جنت کے اندر داخل کروں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا، تو تجھے مقام محمود تک پہنچا دوں گا، جو میں نے آج تک کسی نبی کو نہیں پہنچایا، نہ قیامت تک کسی نبی کو وہاں تک میں پہنچاؤں گا۔ مقام محمود وہ ایسی جگہ ہے جو اللہ کے عرش کے بالکل قریب ہے، اور اللہ کی جو کرسی لگائی جائے گی وہ مقام محمود کے قریب لگائی جائے گی، اور اس قریب کے اندر میرے نبی کا کرسی لگایا جائے گا مقام محمود کے اندر، جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے۔
اور اس کرسی میں ہمارے نبی اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے، اللہ سارے انبیاء اپنی اپنی کرسیوں میں بیٹھ جائیں گے، اللہ موجود ہو جائیں گے۔ فرمایا میرے محبوب تیری کرسی میں نے اپنے قریب لگا دی، تیرے صوفے کو میں نے اپنے قریب لگایا، تو میرا محبوب ہے لیکن آ کے بیٹھتا کیوں نہیں؟ میرے نبی سجدے میں گرے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے۔ کہا اللہ اگر میں کرسی میں بیٹھ جاؤں تو میری امت کا کیا ہوگا؟ کاش اگر میں فوراً جا کر کرسی میں بیٹھ جاؤں، اگر آپ میری امت کو جہنم میں چھوڑ دیں تو پھر کون ان کی سفارش کرے گا؟ اس لیے میں اس وقت تک کرسی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم سے نکل کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ اگر ایک امتی میرا جنت میں رہے گا تو اس وقت تک میں اس کرسی میں نہیں بیٹھوں گا جو آپ نے میرے لیے اعجاز کے طور پر بنایا۔ میرے دوستو بتائیے میرے نبی کو اپنے گنہگار امت کی، ہم گنہگار امتوں کی کتنی فکر ہے جو اتنا بڑا اعجاز ملنے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ ہے کوئی ایسا نبی؟ ہے کوئی ایسا ماں باپ جو اپنے اولاد کے لیے تڑپے؟ لیکن اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ کون تڑپے؟ ہمارے اور آپ کے نبی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپے ہیں کہ اللہ میرا ہر امتی کو جنت کا حقدار بنا دیجئے، جہنم سے بچا دیجئے، تب جا کر میں آپ کی کرسی پر جلوہ افزوں ہوتا ہوں۔ یہ میرے نبی اپنے امت گنہگار امت کے لیے تڑپے ہیں۔ آج وہی گنہگار امت اپنے نبی کے کتنے سنتوں کو توڑتے ہیں، کتنے ہمارے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ نہ ہمارے نبی کی سنت پسند ہے، نہ ہمارے نبی کے کوئی طریقہ ہم کو پسند ہے۔ آج غیروں کے طریقے کو ہم اپناتے چلے جاتے ہیں۔ کاش کہ میرے نبی کا طریقہ ہم سب کو پسند آ جاتا، جو ہم سب کامیاب ہو جاتے۔ تیسری دعا جو آخری دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ قیامت کے میدان میں مجھے ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، تمام مخلوق کے سامنے میری برائیوں کے پول کو کھول کر کے نہ رکھ دینا، میرے عیبوں کو ظاہر کر کے مجھے میری سر کو نہ جھکا دینا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ابراہیم مانگا ہے لیکن سن لے، بغیر مانگے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، ابراہیم کو گارنٹی نہیں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، لکھ کر دیتا ہوں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے نبی قیامت تک چاہے کوئی نبی ہو، کوئی انسان ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، سب ذلیل ہو جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، لیکن میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی ذلیل نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا، تمہاری عیبوں کو ظاہر نہیں کروں گا، تمہارے عیبوں کو میں لوگوں کے سامنے نہیں بتاؤں گا۔ اے میرے نبی یہ میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ بتاؤ میرے دوستو کتنا اونچا مقام میرے نبی کا، کہ اللہ خود فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، اے میرے نبی گارنٹی دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں، قرآن کے اندر بتا دیتا ہوں، جو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، جو پوری امت مسلمہ پڑھنے والی ہے، اس کے اندر میں لکھ دیا کہ قیامت تک کوئی ذلیل ہو جائے لیکن میرے محبوب تجھے ذلیل نہیں کروں گا، تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ میرے محبوب یہ تیری برکت کی وجہ سے، تیرے طفیل میں تیری امت کو بھی ذلت سے بچاؤں گا، تیری امت کے گنہگاروں کے گناہوں پر بھی میں پردہ ڈالوں گا۔ میرے دوستو بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی رات میں گناہ کرتا تھا، رات میں کوئی زنا کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے کے چوکھٹ پر لکھا آ جاتا تھا کہ فلاں آدمی آج زنا کیا، شراب پیتا تھا تو لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ آج شراب پیا۔ بتاؤ آج ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کیا ہمارے کبھی چوکھٹ پر لکھا آیا یا ہمارے بازو والوں کو بھی پتہ چلا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی اپنی امت کے لیے روئے تھے، اس لیے کہ اللہ میری امت کے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، میری امت کو دنیا کے اندر ذلیل نہ کر لینا، میری امت کی گناہوں پر پردہ پوشی کر دینا، دنیا کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اگر